آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة۔ یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی اور اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس طرح پہلے ڈر سنانے والے اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ڈر سنانے والے عظیم رسول ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قریب آنے والی قریب آ گئی۔ اس آیت کی تفسیر علماء نے یہ کی، اس کی دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ہی ظاہر فرمائے گا۔ جیسے کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر قیامت کے بارے میں فرماتا ہے ارشاد کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ قل انما علمها عند ربی، تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اسے وہی اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکیوں اور شدتوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ انہیں دور نہ فرمائے گا۔ یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اور جو شدتیں ہیں وہ اللہ دور نہیں فرمائے گا، یہ قیامت کے دن سب ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غفلت میں پڑے ہو؟ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو ان آیات میں، کیونکہ پیچھے پورا مضمون جو ہے رسالت و توحید کا بیان چل رہا تھا، اب کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میرے حبیب پر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن کا انکار کرتے ہو، اس قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے جو وعیدیں اس میں بیان ہوئی ہیں انہیں سن کر تم روتے نہیں ہو، حالانکہ فرمایا تم نافرمان ہو۔ اور اس قرآن میں ذکر کی گئی عبادت، اس قرآن میں ذکر کی گئی عبرت اور نصیحت انگیز باتوں سے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بات کفار سے کرنے کے بعد پھر آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ سورہ نجم کی آخری آیت جو آپ نے سماعت کی، یہ آیت سجدہ میں سے ہے۔ اسے سننے اور پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے درس کے اختتام پر ہم سب ایک سجدہ ادا کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے اور سنی ہے، تو انشاءاللہ آیت کے دعا کے آخر میں، درس کے آخر میں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آگے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ قمر کا آغاز ہوا۔
سورہ قمر کی اس میں ایک آیت ہے سیہزم الجمع، یہ آیت کریمہ مکی ہے۔ اس آیت کے علاوہ پوری سورت جو ہے وہ مکی ہے، یہ آیت کریمہ مدنی ہے۔ اس سورت میں 3 رکوع 55 آیتیں ہیں، 342 کلمے ہیں اور 1423 حروف اس سورت میں آتے ہیں۔ اس سورت کا نام قمر رکھنے کی وجہ، کیونکہ ہم ہر سورت کی نام کی وجہ بھی سنتے ہوئے آئے ہیں اور اس کے معنی بھی ہم سنتے ہیں، تو عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، یعنی قمر کا معنی چاند کے ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ وانشق القمر، کہ اس سورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ سورہ قمر کے جو فضائل ہیں میں 2 عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ شعب الایمان میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ اقترب، اس سورت کا نام قمر بھی ہے اور میرے آقا نے اسے اقترب، کیونکہ اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ اقتربت، تو اس کو سورہ اقتربت بھی کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا سورہ اقترب کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ اس سورت کو توریت میں مبیدہ، یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی کہ جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم اس کا درس سنیں اور اس کی تلاوت کریں گے، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی چمکتے چہروں میں شامل فرما اور ہمارے چہرے کو بھی اس دن روشن رکھنا اور اس دن ہمارے چہرے کو کالے پن سے، سیاہ پن سے محفوظ فرما۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، کنز العمال میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں آتی ہے، سورہ قمر جو ابھی آپ سن رہے ہیں 27ویں پارے میں، اور سورہ ملک، میرے آقا نے فرمایا یہ 3 صورتیں جو رات کو اس کی تلاوت کرے تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ یعنی کیسی عظیم صورتیں ہیں یہ، میرے آقا نے فرمایا جو رات کے وقت ان 3 صورتوں کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے بھی بچائے گا، شرک سے بھی بچائے گا اور قیامت کے دن اللہ اسے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں لوگ گریڈ حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن درجات پانے کے لیے دنیا میں کوشش کرے کہ قیامت کے دن اللہ گریڈ بڑھائے گا، یہ گریڈ درجات کو ہی کہتے ہیں، اور جس کا گریڈ جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اللہ اس کے اوپر اللہ کے کرم کی بارش ہوگی۔ پہلی آیت کریمہ آپ نے سماعت کی کہ فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت کریمہ میں بیان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ سیاستہ یعنی احادیث مبارکہ کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، اور یہ 6 جو کتابیں ترتیب سے جن کو سیاستہ کہتے ہیں، سیاستہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، یعنی حضور نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی بخاری شریف میں آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو۔ تیسری حدیث مبارکہ سنیے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے پتہ کیا کہا، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ کفار قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے، یعنی کتنے ان میں سے بھی سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا اگر حضور نے ہماری نظر بندی کر دی ہے تو پھر چاند تو جو باہر کے لوگ ہیں انہیں تو پھر 2 نظر نہیں آئے ہوں گے اس کے ٹکڑے۔ اب جو قافلے والے ہیں ان کی جستجو رکھو، کیونکہ اس زمانے میں قافلے سفر کرتے رہتے تھے، تو کہا قافلے والوں کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو کہ اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے۔ چنانچہ کافروں نے انتظار کیا قافلے والوں کا کہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو قافلے والوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہیں رہی، لیکن پھر بھی کیونکہ کافر کفر کی وجہ سے اپنی ہٹ دھرمی میں اتنے آگے، اب آپ آگے بھی مزید سنیں گے اور پیچھے بھی آپ سنتے ہوئے آئے کہ انسان کے دل پر مہر لگ جائے تو پھر بھی وہ حق کو حق دیکھ کر وہ حق کو قبول نہیں کرتا، پھر بھی وہ کافر کیا کہتے رہے، وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی جادو کہتے رہے اور وہ معجزہ ماننے سے انکار کرتے رہے۔ یاد رکھیے کہ صحاح ستہ کی احادیث میں اس عظیم معجزے کا بیان، اور یہ علماء کہتے ہیں یہ خبر شہرت کے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ آج بھی ایسے بے دین لوگ قسم پائے جاتے ہیں اور یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا وہ نہیں مانتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ تو وہ چاند ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جھولے میں ہوا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی سے اشارہ ہوتا تھا، یعنی یہ چاند تو میرے آقا کے لیے کھلونا تھا، بچپن میں بھی میرے آقا انگلی سے جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلا جاتا تھا، اور جب حضور نے اپنا معجزہ دکھایا تو وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بھی دکھا دیا۔ جو ماننے والے تھے وہ مان گئے، لیکن جو نہ ماننے والے تھے وہ اسے جادو ہی کہتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی الفت محبت عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور حضور کی کامل اتباع اور اطاعت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ قرآن کے نور کی محفل ہے، اے اللہ ہم سب کو نور عطا فرما، ہمیں زندگی میں نور عطا فرما، ہمارے ظاہر باطن اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمارے قلب کو نور عطا فرما۔
اے اللہ مرنے کے بعد قبر میں نور عطا فرما، ہماری قبر میں یا اللہ قرآن کے جلوے عطا فرما، ہماری قبر میں مولا نور قرآن سے ہماری قبر کو روشن فرما، نور مصطفیٰ علیہ السلام کے نور سے ہماری قبر کو جگمگ کر دینا، قبر کی وحشت سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا، قبر کی گھبراہٹ سے بچانا، میرے مولا قبر کے تبانے سے اور قبر کے بھینچنے سے بچانا، یا اللہ ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دینا، القیامت کے روز حضور کے صدقے میں حضور کی شفاعت نصیب فرما اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں میرے مولا آئندہ کرتے رہیں گے، میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں رفعتوں ان کے وسیلے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔